آج خواندگی کا عالمی دن ہے، انٹرنیشنل لٹریسی ڈے۔ خواندہ کون ہوتا ہے؟ کیا صرف نام لکھ پڑھ لینا خواندگی ہے؟ کیا ایک خط لکھ پڑھ لینا خواندگی ہے؟ لیکن میرے خیال میں آج کے دور میں ہمیں لٹریسی کے مفہوم کو بھی ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نام لکھ پڑھ لینا یا ایک عبارت یا ایک جملہ لکھ پڑھ لینا، یہاں سے بات آگے جانی چاہیے، مگر تھوڑے سے پریشان کن اعداد و شمار بھی ہیں کہ پاکستان میں بے شمار لاکھوں کروڑوں بچے ہیں جن کو سکول جانا چاہیے، باوجود سکول نہیں جا سکتے۔ تو پھر سلوشن کیا ہے؟ آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے موقع پہ ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ناصر محمود کو، جو کہ پاکستان کے ایک نامی گرامی ماہر تعلیم ہے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس چیلنج میں، اس ویکنس میں ہمارے لیے اپرچونٹی کیا رکھی ہے، اب آگے کرنا کیا ہے، اور اس سال پورے دنیا میں جو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے اس کی تھیم کیا ہے، اور پاکستان کو ڈاکٹر صاحب کہاں پلیس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ اکثر ہی ہماری نشست کی رونق بڑھاتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، لیکن آپ کا انداز بیاں اتنا جامع اور اتنا سہل ہوتا ہے کہ آپ کی باتیں سن کے جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہم نے سوچا اتنا مشکل تھیم ہے اس دفعہ، تو آپ کو بلوایا جائے تاکہ آپ اس کی ہمیں تشریح کر کے بتائیں۔ جی، اس سال جو ہے نا جی تھیم ہے کہ لٹریسی لرننگ سپیسز کی ٹرانسفارمیشن، یعنی دنیا ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بہت بدل گئی، اور اب ہم سوچتے ہیں کہ جس پرانے طریقے سے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس طریقے سے لٹریسی کو ڈیفائن کرتے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا معاشرے میں۔ کیونکہ ہمارے بہت سارے یوزر، اور پاکستان میں پرٹیکولرلی ڈیجیٹل یوزرز بہت سارے ہیں، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ، تو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں لٹریسی کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اچھا، اوکے، چلیے اس پہ آگے چل کے تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ ڈیجیٹلی کیسے ڈیفائن اور ریفائن کرنا ہے، لیکن پہلے ذرا اس وقت کی سچویشن بتائیں، کتنے پرسنٹ بچے جو ہیں جن کو سکول میں ہونا چاہیے اور سکول میں نہیں؟ آپ نے جیسے خود بیان کیا پہلے، کوئی 28 ملین، کوئی آلموسٹ آپ سمجھ لیجئے 3 کروڑ کے قریب بچے ہیں جن کو کووڈ کے بعد اس میں انکریز بھی ہوا کووڈ کے دوران۔ اتنے بچے سکول گوئنگ ایج کے ہیں لیکن وہ ابھی سکول جاتے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں آج بالکل تہیہ کر کے آیا تھا کہ ہم نے کوئی گفتگو ماضی پہ نہیں کرنی، ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن 2 فگرز بڑے امپورٹنٹ ہے جی۔ ایک تو ہمارا لٹریسی ریٹ 62% ہے صرف، اور اس میں ہم ہر سال کوئی 1% کے قریب لوگوں کو پڑھاتے ہیں جو لوگ اس بریکٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور ہماری پاپولیشن جو ریسنٹلی ہمارا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 2.7% سے انکریز کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے آپ اس سپیڈ سے جتنے مرضی لوگوں کو پڑھاتے جائیں، ہر سال آپ الٹریٹس ایڈ کرتے جا رہے ہیں جی۔ ایک یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، اور دوسری بات بڑی خوفناک آپ نے، ہاں یہ بڑا ہی الارمنگ اور سوچنے والا پوائنٹ ہے جی۔ دوسری بات، ہم دنیا کی پاپولیشن کا کوئی 2.9% ہے پاکستان، اور ہم جو الٹریٹ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دنیا کی الٹریٹ پاپولیشن میں وہ کوئی 9.7% ہے جی، یا 9.2% ہے۔ یعنی کافی تیزی سے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کام میں بہت تیزی سے دنیا میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جی، جو خطرناک چیز ہے، ہمیں اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس وقت کہ دنیا نے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے جو ہماری ٹریڈیشنل ڈگریز ہیں نا، جیسے BS کر لیا کسی نے، کوئی MA کر لیا، PhD کر لی، انہوں نے بہت ساری بڑی آرگنائزیشنز نے یہ شرط ختم کی، جن میں گوگل بھی شامل ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ اسپیسیفک سکلز کے ساتھ چاہیے، جو اوپر ان کا پالیسی والا ونگ ہے یا ان کے جو پلاننگ والے لوگ ہیں وہ پڑھے اس طرح کی کوالیفیکیشنز کے ہیں، جو ورکر لیول پہ لوگ ہیں وہ انہیں چاہیے جو کوئی ایک پرٹیکولر سکل رکھتے ہوں اور وہ اتنا کام ان کے لیے کر دیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی ڈگریاں وہ لے کے نہ لے کے آئے، انہوں نے کہا جی ایک چھوٹا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں اور ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ انہیں یہ کام آتا ہے، تو انہیں ہم ریکروٹ کر دیں گے، اور یہ ملینز کی تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے پوری دنیا میں۔ اور ہمارے پاس یوتھ اس وقت جو اس ایج بریکٹ میں جس کو یہ سکھایا جا سکتا ہے، 40% کے قریب یوتھ ہے جی ہمارے پاس، جن میں الٹریٹ بھی بہت سارے شامل ہیں، جو کہ اس وقت اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، الٹریٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں اپنے ابتدائیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے جی لٹریسی وہ ہے آپ اپنا نام لکھ لیں، ایک خط لکھ لیں یا 3-4 لائنیں اردو میں لکھ لیں تو ہم اس کو لٹریٹ مانتے ہیں۔ کیا ابھی بھی ڈیفینیشن ہوئی ہے؟ آپ کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے جی۔
یہی والی چل رہی ہے. یہی والی کہہ رہے ہیں یہی ہے. اور یہ اس میں آپ نے کہا نا کہ 2-4 لائنیں لکھ دیں, ہم نے اس کو بھی آسان کر دیا. ہم نے کہا آپ ایک آدھ لفظ لکھ دیں, ایک چھوٹا سا فقرہ لکھ دیں, سمپل جمع تفریق کر لیں ہول نمبرز کی, تو بس اتنا کافی ہے, آپ لٹریٹ ہیں. اور اسی کو اس سال کے تھیم میں کہا ہے کہ ریویو کیا جائے, کیونکہ یہ کر لینے سے کسی کی لائف اپرچونٹیز نہیں بدلتی. ایبسولوٹلی. تو اس کے کر لینے یا نہ کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ اب بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ نہیں میئر کرتے, لیکن لوگ وہ کر رہے ہیں اور وہ سیدھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی لائف کی کوالٹی میں. مثال کے طور پہ اب بہت سارے بزنسز آپ دیکھیے جیسے موبائل پہ چلتے ہیں دنیا کے, اور موبائل یوزرز جو ہیں وہ مثلا کسی کو پڑھنا نہیں آتا, وہ اپنی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور سینڈ کر دیتا ہے. دوسری طرف جو اس کا پارٹنر ہے وہ آڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور واپس اسے سینڈ کر دیتا ہے. تو لکھنے پڑھنے والا کام کدھر گیا, اس کی یوٹیلیٹی تو کوئی نہ رہی نا جی پریکٹیکلی. اور اس بات کو کر لینے کو ہم لٹریسی مانتے ہی نہیں کہ آپ آڈیو ریکارڈ کر لیں, واٹس ایپ کر دیں, وہاں سے ڈیجیٹل سکل ہے, ڈیجیٹل سکل ہے جو کسی اکاؤنٹ میں نہیں جاتی. تو اس کے پیش نظر اس سال کے تھیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا جی, یونیورسٹی نے جائکا ایک پارٹنر ہے ہمارے, ان کے ساتھ مل کے ری ڈیفائننگ لٹریسی پہ ایک ریسرچ کی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے, اور ان کے ساتھ مل کے. اب اس میں دیکھیے پوائنٹ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنی ایگزسٹنگ ڈیفینیشن جو ہماری لٹریسی کی ہے نا, وہ اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ یونیسکو جس کو منیمم کہتا ہے نا کہ لٹریسی, ہم اس سے بھی کم میئر کرتے ہیں. سو ہم نے کہا کہ ایک تو ہم میئر کرتے ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل فارم میں, کہ جیسے دنیا دیکھتی ہے کوئی 100 سے زیادہ ممالک اس ڈیفینیشن کے مطابق چلتے ہیں, تو ہم بھی اسی کے مطابق لٹریسی میئر کریں. ویسے اس کے مطابق اگر ہم نے لٹریسی میئر کرنی شروع کر دی ڈاکٹر صاحب, ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ ہماری جو پاکستان میں لٹریٹس کی شرح ہے وہ نیچے آ جائے گی. اچھا, یہی فیئر ہے جی جو گورنمنٹ اس کو نہیں بہت عرصے سے پرسو کر رہی تھی, لیکن ہم نے ایک بہت ریپرزینٹیٹیو سیمپل کے ساتھ میئر کیا, کوئی ہارڈلی 4% کا فرق آتا ہے جی. اچھا, اگر آپ جس کو اس وقت لٹریسی کہتے ہیں اس میں وہ والا پارٹ بھی شامل کر لیں جو دنیا شامل کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا اس سے ایکسٹینڈڈ ہے, اور دونوں کو ایڈ کر کے لٹریسی دیکھیں تو آج 62% سے کم ہو کے وہ 58% آ جائے گی, اور لیٹس سے کہ اس سے بھی کم ہو جائے گی. لیکن آپ کو ریئلسٹک پکچر وہ نظر سامنے آنی چاہیے جی, وہ بہت میننگ فل چیز ہے. سو ہم نے اسی کانٹیکسٹ میں جو ہمارے فیئرز تھے ایسا نہ کرنے کے, ان کو دیکھتے ہوئے ایڈریس کیا, تو یہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. اور دوسری بات ڈیجیٹل لٹریسی جس کا آپ نے ذکر کیا نا, اس کو انکلوڈ ضرور کریں. ڈیجیٹل لٹریسی کی بھی دنیا میں ایک ڈیفینیشن ایگزسٹ کرتی ہے جس میں مطابق اتنے لٹریٹ ہو جائیں ڈیجیٹلی تو وہ فرض کرے ہوئے ہیں. اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ ڈیفینیشنز کیا ہیں, لیکن ہم نے اس کے اکارڈنگلی میئر کیا. تو لٹریسی ریٹ ہمارا ڈیجیٹلی بہت لو ہے اس وقت, لیکن یہ ایک آپ کے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا اور اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جی. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, اور میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا ایکسس جو ہے, اور مطلب کوئی بہت میں اب یورپ یا امریکہ سے اگر اس کا تقابلی جائزہ کروں تو کئی جگہ پہ تو انٹرنیٹ بہت زیادہ مہنگا ہے. تو ہمارے ہاں انٹرنیٹ کے جو وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ مانیٹری ٹرمز میں اور ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے بھی اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں. تو اس کو تو میرا خیال ایک اپرچونٹی سمجھنا چاہیے. جی بالکل, یہ اپرچونٹی ہے. ہمارے پاس یوزرز کی تعداد دنیا کے بہت سارے ممالک سے زیادہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی اور اپرچونٹی دیکھیے ابھی ہے, آپ کے پاس سی پیک روٹ ہے جس کے اوپر آپ نے کچھ انڈسٹریل زونز آئیڈینٹیفائی کیے. ٹھیک ہے, وہاں کے لوکل لوگ جو اس موبائل کو یوز کرتے ہیں, آپ ان کو وہ ریلیونٹ سکل سکھا کے, تو آپ اس کی امپلائبلٹی آلریڈی ریڈی ہے ان کے پاس کہ وہاں پہ وہ امپلائمنٹ لے, چاہے بظاہر وہ ناخواندہ ہوں بے شک جی, وہ تو شرط ہی ختم ہو گئی نا. تو مثلاً کیا سکلز؟ مثال کے طور پہ لیٹس سے کہ ہم سوات کے علاقے میں ماربل انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, اگر وہاں کے پرٹیکولر وہاں کے لوگوں کو اس انڈسٹری میں جو ISO سٹینڈرڈز کے مطابق کام کرنے کی وہ ہے لیبر کے لیے شرائط, وہ سکھا دی جائیں, ٹھیک ہے, اپنی سکل کو پریزنٹ کرنا سکھا دیا جائے, تو ان کا جو ارننگ کی پاسبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جو ان کی اکانومی میں ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے نا جی, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے بہت سارے بچے جو کبھی بھی اسکول کالج نہیں گئے لیکن کمپیوٹر کے مختلف حصوں میں گرافک ڈیزائنز میں بڑے اچھے ہیں, اس طرح کی سکلز جانتے ہیں, اور یہ سیدھا یعنی ایک طرح سے یہ بچے انٹرنیشنلی مارکیٹ سے جاب ون کرتے ہیں
اور اس سے ڈالرز ارن کرتے ہیں. تو یعنی ان کو ٹرین کرنا ہے. جی ایگزیکٹلی، یعنی کہ وہی جو ہم آغاز میں جو بات کر رہے تھے کہ جو تشریح ہے، جو تعریف ہے لفظ خواندگی کی، کہ خواندگی سے کیا مراد ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ بھی اس کو ایک طرح سے ری وزٹ کر رہی ہے. جی بالکل. اچھا، اب ذرا لیکن ڈاکٹر صاحب وہ لیکن ریالٹی ہم نہیں بھول سکتے. 2,80,00,000 بہت بڑا فگر ہے. یہی بچے جوان ہو کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہر کوئی تو اسکل سیٹ اپنا امپروو نہیں کرتا. تو ایسا کچھ 2-3 ہمیں ٹپس بتائیں کہ جو عام آدمی کچھ کر سکے. کیا اب ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ بچوں کو گھر میں لا کے ان کو درس دینا شروع کر دیں، پڑھانا شروع کر دیں، لکھانا شروع کر دیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں نا جی پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس 3 کروڑ کے قریب جو بچہ یا 2.25 کروڑ بچہ ہے، اس کو آپ سپلٹ کر لیجئے کہ اس میں سے ابھی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بچے سکول نہیں گئے لیکن ان کی ایج 10 سال سے کم ہے، یعنی وہ ریگولر سکولنگ میں جانے کی ایج میں ابھی ہیں. ہم نے ان کو بھی ادھر ڈال رکھا ہے. جو بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے نا جی، اس کو تو آپ سیدھا جو آپ کا ریگولر فارمل سکول کی سسٹم ہے اس میں انٹر کریے. میرے پاس پاکستان کی فگر تو نہیں ہے، اسلام آباد کی فگر ہے کہ یہاں کوئی ایسٹیمیٹڈ 50,000 بچے ہے جی جو اسکول سے باہر ہے، اسے اسکول میں ہونا چاہیے تھا اسلام آباد میں. اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کے جو گاؤں ہیں اور علاقے ہیں. یہ منسٹری نے ریسنٹلی اس پہ بہت سارا کام شروع کیا ہوا ہے. 50,000 ان میں سے جی 35,000 کے قریب بچے وہ ہیں جو ابھی 10 سال سے چھوٹے ہیں، اسکول نہیں گئے لیکن 10 سال عمر نہیں ہوئی. تو ان کو تو آپ جو ایف ڈی ای کے اسکولز ہیں ان میں انرول کر دیجیے، جو ریگولر سسٹم ہے وہاں پہ. یہ جو ایکسلریٹڈ لرننگ یا لٹریسی والے پروگرامز کا میڈیم ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی 15,000 ہی بچتا ہے. یہ پرسنٹیج پاکستان پہ ریپلیکیٹ نہیں کی جا سکتی ساری، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان 2.5-3 کروڑ بچوں میں وہ والے بھی شامل ہیں جو ابھی اسکول گوئنگ ایج میں ہیں. ان کو ریگولر اسکولنگ میں ڈالیے. باقیوں کے لیے آپ کو آلٹرنیٹ اسکولنگ کا انتظام کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے کوئی پچھلے 20 سالوں میں بہت سارے ماڈل ٹرائی کیے، آفٹرنون اسکول، ایوننگ اسکول، ویکینڈ اسکول اور ایکسلریٹڈ کریکولم، شارٹ ورژن آف کریکولم. کوئی بھی اس طرح سے کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کے پیچھے پلاننگ کا زیادہ ہے، امپلیمنٹیشن کا زیادہ مسئلہ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو انویسٹمنٹ ہے اس کا تھوڑا پرابلم ہے، پیسے نہیں دیتے ہم. دیکھیے کوئی 32% آف دا ٹوٹل جو پاپولیشن ہے نا ہماری بچوں کی، اس کا 32% سے زیادہ ہے جو آؤٹ آف اسکول ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 کے قریب ہیں آؤٹ آف اسکول. آپ کی انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں بالکل نیگلیجیبل ہے، پرسنٹیج میں بتانے کے بھی قابل نہیں ہے. سو ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ میچنگ گرانٹ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آپ دیجئے. ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ جس کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا والیوم وہ نہیں ہینڈل کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو پیشن ہے اس سارے کام میں، اس میں کیونکہ میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں، اس میں آپ تعلیم اور معیشت کا بڑا لنک جوڑتے ہیں، اور آپ کا اس پہ اور اس کو ذرا میں چاہوں گا ہمارے رائزنگ پاکستان کے ناظرین کے لیے لکھیں کہ انویسٹنگ ان ایجوکیشن ڈز ناٹ مین کہ ہم نے خواندگی کی شرح بڑھا رہے ہیں یا ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کا ڈائریکٹ ملک کی اکانومی پہ کیسے اثر پڑتا ہے؟ میں اس کو ایک ایگزامپل سے آپ کو واضح کر دیتا ہوں. ایگزامپلس بہت ساری ہیں. ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز میں سے لیتے ہیں. بنگلہ دیش تھا 2009 میں ان کا لٹریسی ریٹ ہم سے کوئی 3% کم تھا. اچھا، آج وہ ہم سے آگے ہیں، وہ 76% کے اراؤنڈ آج ان کا لٹریسی ریٹ ہے. انہوں نے کنٹینیو، یعنی ہم سے تقریباً 15% آگے. اس دوران میں جو ہی یہ ایک جنرل سی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آبزروڈ چیز ہے کہ کسی بھی ملک کا لٹریسی ریٹ جب کوئی 70% کو کراس کرتا ہے نا جی، تو اس کے بعد اس کے اکنامک انڈیکیٹرز ایک دم سے رائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل انڈیکیٹرز، ہیلتھ انڈیکیٹرز گرو کرتے ہیں، نظر آتے ہیں. ہم جو مرضی بھی انویسٹ کرتے جائیں، جب تک اتنا بڑا والیوم ہم ایکٹیو ان لوگوں میں کنورٹ نہیں کرتے جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں ڈائریکٹلی، تو آپ کی اکانومی نہیں چینج ہو سکتی، آپ جو مرضی انویسٹ کریں. ہمیں اس 70% کے تھریش ہولڈ کو کراس کرنا چاہیے. اور ہم کریں گے کس طرح سے؟ دیکھیے، ایک تو اس ملک میں آج تک کوئی لٹریسی کی سٹڈی میرے ملک میں نہیں ہے جو پرٹیکولرلی لٹریسی ریٹ دیکھنے کے لیے ہوتی ہو. ہم پی ایس ایل ایم میں دوسرے سرویز کے پارٹ کے طور پہ ڈیٹا لیتے ہیں، سیلف رپورٹڈ ڈیٹا لیتے ہیں لوگوں سے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ ہاں. ہم نے لکھ لیا ہاں. پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم ایک تو پرفارمنس میئر لیں، یعنی ٹیسٹ وہ لیں جس سے ہم خود ڈٹرمن کر سکیں کہ اس کو کیا آتا ہے. دوسرا،
ہمیں چاہیے کہ ہم لٹریسی سروے سیپریٹلی ہر کوئی 2 سال کے بعد کریں اور کنٹینیوسلی انویسٹ کریں. ماڈل جو ہمیں یوز کرنا چاہیے نا، اتنے بڑا ڈپارٹمنٹ کھڑا کرنا ایک علیحدہ سے ایجوکیشن کا پاسبل نہیں جو اس کو ہینڈل کرے. آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنس کا ماڈل تھوڑا سا اگر ذہن میں ہو، وہ لوگ پرماننٹ ریکروٹ نہیں کرتے. ایک سائڈ پہ ہمارے پاس پول ہے ان امپلائڈ لوگوں کا جو پڑھے لکھے ہیں، دوسری طرف اتنا بڑا والیوم ہے جس کو پڑھانا ہے. آپ ان کے ماڈل پہ لوگوں کو ایک ڈیٹا بیس بنائیں، لوگوں کو ہائر کریں، ان امپلائڈ لوگوں کو ٹارگٹ دیں کہ یار 100 بندہ پڑھاؤ. جس دن اس کو پڑھا دو گے ٹیسٹ ہم لیں گے، اس کا اچھا گورنمنٹ ارینج کرے کہ ٹیسٹ ہم لیں گے. اس کو کیا انسینٹیو ہے؟ اس کو کہیں جی آپ اس کے لیے کوئی اماؤنٹ، ہینڈسم اماؤنٹ 50,000 فی بچہ، 40,000 فی بچہ طے کر لیں کہ یار تم جتنے بچے تمہارے پاس پڑھ کے اس ڈیٹا بیس میں لٹریٹ ہو جائیں گے اتنے پیسے آپ تم ان کو کہاں پڑھاتے ہو؟ اپنے گھر پہ بلاتے ہو، درخت کے نیچے پڑھاتے ہو؟ ان کا یہ ایک لیول ہمیں اچیو کرنا ہے آفٹر 1 ایئر. اور اس کے سپورٹ کے لیے ہم نے بے شمار لٹریسی مٹیریل ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. زبردست. ان کو دیں کہ یار یہ پڑھانا ہے، باقی سب آپ کے ذمہ ہے. جتنے بچے آپ کے تھرو ڈیٹا بیس میں انٹر ہو جائیں گے ہم اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے. اس کے لیے ایک ڈائنامک سی ڈیٹا بیس چاہیے جو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ کتنے بندے انٹر ہو رہے ہیں لٹریٹ اور کتنے آؤٹ ہو ررہے ہیں. بریلینٹ بریلینٹ. اس طرح کی مثالیں ہمیں دوسرے ممالک میں کہیں؟ انڈونیشیا ہے جی اس کی بڑی مثال، اور انہوں نے بہت، اس وقت وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے فاسٹ گروئنگ اکانومی ہے جی ایسٹرن سائڈ پہ انڈونیشیا. اور وہ بھی ماڈل جو میں نے بنگلہ دیش کا بتایا اسی طرح ویتنام ہے آپ کے سامنے اس کی مثال ہے. ریسنٹ ایئرز میں انہوں نے گرو کیا اور اس وقت وہ ریجن میں بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں چیزوں کے. آپ ٹارگیٹڈ سکل سکھائیں، اس کو اسی جاب پہ بٹھا دیں. آپ نے اس سے کوئی پالیسی تو بنوانی نہیں، لیبر کروانی ہے، اسکلڈ لیبر کروانی ہے، اور پرٹیکولر اسکل کا نالج دے دیں، بس اتنا کافی ہے. اور اس کو بھی اس سے اس کی لائف اپرچونیٹیز بہتر ہو جائیں گی، کنٹریبیوشن ٹو اکانومی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس بات پہ تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس کے نیٹی گریٹی نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے کہ جیسے کہ میں ابتدائی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو انداز بیاں ہے اور آپ کا جو بات سمجھانے کا طریقہ ہے وہ اتنا سہل اور آسان ہوتا ہے کہ مجھ جیسے عام آدمی کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ورنہ یہ خواندگی، یہ ڈیجیٹل لٹریسی اور اتنی شرح اور اتنے بچے اسکول سے باہر، یہ باتیں ذرا ہمیں خوف تو ہمارے اندر لے آتی ہیں لیکن سلوشن سامنے نہیں آتا. اور آج کی نشست میں آپ نے اتنے آسان انداز میں ہمیں یہ 2-3 سلوشنز بتائے. لیکن آخر میں میرا ایک سوال ہے، یہ آپ جیسے ماہرین کی باتیں سنی جاتی ہیں؟ کبھی کبھی سنی جاتی ہیں، عمل نہیں کیا جاتا. دیکھیے آپ اس میں نا، میں اب سے جو میں آپ سے مثال ابھی شیئر کر رہا تھا بنگلہ دیش کی، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا جو ریسرچز پہ بیس تھا، اور وہ ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ آگے امپلیمنٹیشن پلانز بناتے تھے. گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا طریقہ ہے نا ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. صاحب ظاہر پولیٹیشینز اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں، ان کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو واچ کرنا چاہیے. بیوروکریسی کا ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم ان کی گائیڈ لائنس کو دیکھیں. لیکن ڈیسیجنز جو ہے نا وہ انفارمیشن کی بیس پہ کریں، ایویڈنس کی بیس پہ کریں. اپنی بہت اچھی سے اچھی خواہش بھی میرے اندر ہے نا تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے کرنا چاہیے. جو ماہرین ہیں وہ تھنک ٹینک والی وہ اس کو پلان کرنے کے لیے ذمہ دار تھے اور پھر رول آؤٹ نیچے ایڈمنسٹریشن کرتی. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. بالکل جی، آپ نے بڑا ہی زبردست پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ سنی ضرور جاتی ہے لیکن اس سننے کے بعد آگے اس کو فالو اپ میں کچھ نہیں ہوتا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ویتنام، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، یہ ہمارے ریجن، ہمارے جیسے ہی ممالک ہیں، ہمارے جیسی ہی ان کی ریالٹیز ہیں، حقائق، یہ ریسنٹ زمینی حقائق ان پیچھے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ پچھلے 10 سے 15 سال کی کہانی آپ نے ہمیں سنائی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. اٹس آلویز پلیئر جی. بہت شکریہ آپ کا، آپ بلاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے آپ سے گفتگو کر کے، آپ کے انداز سے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں اب وقت ہے کہ آپ سے ہم اجازت چاہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے. ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج آپ کو سارے سیگمنٹس کیسے لگے. رباب نے آپ کو آج آرٹ ورک کا بہت ہی انوکھا، بہت ہی سستا، بہت ہی سمپل طریقہ بتایا، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. ہارون شعیب اور جمشید علی خان نے جنید جمشید مرحوم کو ٹریبیوٹ دیا، وہ ٹریبیوٹ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بتانا ہے. آج یوم بحریہ کے حوالے سے لیفٹیننٹ سید حسن
शौकत हमारे साथ थे और उन्होंने पाक बहरिया की जो द्वारका के मुकाम पे जो मार्का था उसकी कहानी हमें सुनाई। तो बच्चे ज़रूर बताएं कि आपको पाकिस्तान नेवी की ये जो कहानी थी ये कैसी लगी, और इसके अलावा किस सेगमेंट को आप देखना चाहते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप हैं, आपने हमें बताना है और हमने करते चले जाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।